بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت مبارکہ سے 15ویں پارے کا اور سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، اور اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک سیر کا ذکر کیا ہے جو پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں المسجد الحرام سے المسجد الاقصی تک، اور وہاں سے پھر 7ویں آسمان کے اوپر تک۔ اسی سیر کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ اس جیسی فضیلت کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی بعض بدعہدیوں کا ذکر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چند جامع احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کے آخر میں گزارش کی گئی تھی کہ 10 احکام ہیں، 10 خدائی وصیتیں ہیں۔ یہاں پر وہ 10 احکام بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ چند اور احکام بھی آ گئے، اور یہ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی نازل فرمائے۔ پہلی بات فرمائی اللہ کی عبادت کرو، دوسری بات والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر اگلی بات قریبیوں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دے دو، اور کبھی بھی مال کو بے جا نہ اڑاؤ۔ ایک ہوتی ہے فضول خرچی، اس کے لیے لفظ آتا ہے اسراف، یہاں لفظ ہے تبذیر، اس کا معنی بے جا اڑانا۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں انسان خرچ کرے اور حد سے زیادہ کرے، اور تبذیر یہ ہوتی ہے کہ بندہ وہاں پہ خرچ کرے جہاں پر سرے سے خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہے بے جا نہ اڑاؤ، کہ بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ایک حکم یہ فرمایا کہ خرچ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پورے نہ کھول دو، اور بالکل کنجوسی بھی نہ کرو، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ ایک حکم یہ فرمایا کہ بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، پھر فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر فرمایا کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، پھر فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، پھر فرمایا وعدے کو پورا کرو، پھر فرمایا ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، پھر فرمایا جس چیز کا علم نہ ہو اس پہ بات نہ کرو، پھر فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ یہ سارے احکام جو بیان فرمائے ہیں، آغاز ان کا اس سے ہوا تھا کہ عبادت اللہ کی کرو، اور اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے
فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اختتام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ خاص احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نازل فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا جس کا اشارہ پہلی آیت میں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، ماننے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نہیں ماننے والے، آزمائش بن گئی کہ اس کو کس طرح مانے۔ یہ چند لمحات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کریں، نافلۃ لک، آپ کے لیے نفل ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی بات، تو اس کا ایک مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے اضافی ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور ایک مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے اضافی حکم ہے، یعنی آپ کے امتیوں کے لیے 5 نمازیں ادا کرنا لازم ہے اور آپ 6 نمازیں ادا کریں۔ آپ کے لیے ایک اضافی حکم ہے، اس حکم پر عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کر دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ، اور اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو وہ ملنے والا ہے۔ وارجو ان اکون انا ہوا، امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ لہذا فرمایا جو بندہ اذان سنتا ہے، مؤذن کی آواز سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، بعد میں مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے جس میں میرے لیے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کی گئی ہے، فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میں اس بندے کے حق میں روزے قیامت سفارش کروں جو میرے لیے مقام محمود اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ بڑا بلند مرتبہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی پچھلی آیات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قرآن فجر جو ہے اس پہ حاضری دی گئی۔ فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو لوگوں کی نمازوں میں حاضریاں لگاتے ہیں۔ ان کی نماز فجر میں تبدیلی ہوتی ہے، پہلے موجود ہوتے ہیں، اگلے بھی آ جاتے ہیں، دونوں نماز فجر میں موجود ہوتے ہیں، پھر پہلے والے چلے جاتے ہیں، دوبارہ یہ تبدیلی نماز عصر میں ہوتی ہے، پہلے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اگلے بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فجر کی نماز میں حاضری ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی۔ اور نماز عصر کے متعلق فرمایا کہ جس نے نماز عصر کو چھوڑا اس کا سمجھے کہ گھر بار تباہ ہو۔ جب گھروں کی اور کاروباروں کی بربادی پہ غور کریں تو یہ بھی سوچا کریں کہ کہیں ہمارے ہاں نماز عصر کی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس بات پہ کہ اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں نہیں لا سکتے، گو کہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، معجزہ ہے۔ ما ھذا قول البشر،
یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس کے کئی پیارے پیارے نام ہیں۔ ایک معاہدہ ہونے لگا، مسلمان لکھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافر بول پڑے، کہنے لگے یہ جو اللہ ہے نا اس کو تو ہم جانتے ہیں جس کے نام سے معاہدہ لکھ رہے ہو، لیکن یہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی نے کہہ دیجئے کہ اللہ کہو یا رحمان کہو یا رحیم کہو، ذات ایک ہی ہے، اس کے کئی پیارے پیارے نام۔ پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ناموں پہ اہل علم نے کتابیں مرتب کی۔ اب تو آگے موسوعے جسے کہتے ہیں انسائکلوپیڈیاز، کئی جلدوں میں اللہ کے نام پہ، اللہ کے ناموں پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ بھی کئی جلدوں میں کتابیں آئیں، قرآن کے ناموں پہ، کہ جن کی شان زیادہ ہے ان کے نام بھی زیادہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے ناموں کو حفظ کر لے تو مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو حفظ کرنا، فرمایا اللہ کے ایک کم 100 نام، انہیں حفظ کرنا ایک مبارک عمل ہے، بڑا باعث برکت۔ دوسری صورت ہے آج کے مضامین میں سورۃ کہف۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اس میں اللہ نے غار والوں کا واقعہ ذکر کیا، 2-3 واقعات اور بھی ہیں۔ کہف ایک غار کو کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں حضرت مسیح سے پہلے یا بعد میں کہا، ایک قوم تھی کسی علاقے میں، ان کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ لوگ کہتے ہیں کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہو؟ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ تو اس کے ملازموں میں سے، یا یہ کہہ لیں کہ جو چھوٹے درجے کے ملازم تھے، ان کی اولادوں میں سے بعض نوجوان ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ترسوس یا افسوس نامی شہر میں وہ بادشاہ رہتا تھا، اور یہ جو ایمان لائے مکسلمینہ، یملیخا اور اس طرح کے ان کے نام ذکر ہوئے۔ بادشاہ نے ایک دن مجلس میں بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے تم مجھے رب نہیں مانتے۔ کہنے لگے ہاں، ہم تو اس اللہ کو مانتے جس نے سب کو پیدا کیا۔ کہا کہ میں دوسرے شہر سے ہو کے آتا ہوں، پھر تمہاری خبر لوں گا۔ وہ دوسرے شہر چلا گیا اور یہ بادشاہ کے دربار سے نکلے، قریب ایک پہاڑی تھی، اس پہ چڑھ گئے۔ اس میں ایک غار دیکھا تو اس میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہو گئے، بادشاہ آیا، اس نے تلاش کیا، نہیں ملے۔ غار میں بھی جا کے دیکھا، نہیں ملے، پتہ نہیں بندے کہاں چلے گئے۔ یہ اللہ کے ولی اندر گئے، سو گئے، اور اللہ نے ان پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ ان پہ سورج دھوپ بھی ڈالتا تھا۔ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی 309 سال تک سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ زمانے بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، نسلیں بدل گئی۔ اب جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں ایک جھگڑا چل رہا تھا کہ کیا اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں۔ اور بادشاہ کہتا تھا یا اللہ مجھے کوئی دلیل دکھا دے کہ میں فیصلہ کروں۔ اب 309 سال بعد یہ اٹھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک کو کہا جاؤ بازار سے کھانا لے کے آؤ، اور ساتھ ہی کہا ولیتلطف
ذرا دھیان سے جانا کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یا جو ہے نا یا یہ پہلے نصف سے ہے اور اس کے بعد لام دوسرے نصف سے، یعنی یہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا حروف کے اعتبار سے نصف ہوتا ہے، آدھا آدھا قرآن حروف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کہا ذرا دھیان سے جانا کسی کو پتہ نہ چلے۔ چلا گیا، ایک ہوٹل سے کھانا لیا، اس کو پیسے دیے تو اس نے کہا یہ پیسے تو بڑے پرانے، کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگا یہ کل کی بات ہے، پرانے کیسے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یہ تو 300 سال پرانے پیسے، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس کے احوال پوچھے تو اس شخص کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ انہی کا ساتھی ہے، لہذا ساتھ ہو لیا اور کئی ساتھی بھی غار کے دھانے پر پہنچے۔ اس نے کہا کہ میں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ اس طرح زمانے بدل گئے، بادشاہ اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں۔ وہ اندر گیا ساتھیوں کو بتانے کے لیے، پھر واپس نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو پھر کہاں پہنچا دیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ان کے بارے میں آراء ہیں، کوئی کہتا ہے آذربائیجان، کوئی کہتا ہے ترکی میں، کوئی کہتا ہے اردن میں ایک غار ہے جس میں یہ چلے گئے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کہاں چلے گئے۔ باوجود اتنی ترقی اور سائنس کے اور کیمروں اور ڈرونز کے، کوئی اللہ کی چھپائی ہوئی چیزوں کو کھول نہیں سکتا۔ یہاں ایک واقعہ اور آتا ہے، دو بندے تھے باغ والے، ان سے ملتا جلتا واقعہ سورۃ قلم میں بھی آتا ہے، اس لیے اختصار کی غرض سے اس کو چھوڑتے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور خضر کا آتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں مجلس میں تھے، کسی شخص نے کہا جی آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو اللہ نے فوراً وہی فرمائی کیوں نہیں، بلا عبدنا خاضر، کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر، خا پہ زبر زواد کے نیچے زیر خضر، لیکن ہمارے یہاں الٹا مشہور ہو گیا خضر، تو جیسے مشہور ہو گیا پھر میں اسی طرح بولوں گا خضر۔ کہا ہمارا ایک بندہ خضر ہے، اور یہاں حدیث میں واضح ہے اذ لم يرد العلم الی اللہ، حضرت موسیٰ نے علم اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا؟ جب پوچھا گیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو کہتے اللہ جانتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا نہیں کوئی نہیں۔ لہذا علم کے معاملے میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرما دی، عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یا اللہ وہ بڑا علم والا ہے تو میں اس سے مل سکتا ہوں، اس سے علم حاصل کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا چلتے جاؤ، جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں نا وہاں رہتا ہے۔ چل پڑے، ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے لیا، چلتے گئے، وہاں پہ پہنچے ایک مقام پہ وہ جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے تھے، اور ساتھ اللہ نے نشانی بتائی تھی ایک مچھلی پکڑ لو، مچھلی جہاں مچھلی بھاگ جائے گی وہ وہیں رہتا ہے۔ جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے تھے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے، لیٹ گئے، مچھلی نکل گئی، خادم دیکھ رہا تھا لیکن اس نے حضرت موسیٰ کو بتایا ہی نہیں، بھول گیا، اٹھ کے آگے چل پڑے۔ کافی آگے چلے گئے تو آگے جا کے تھک گئے، کہا خادم وہ مچھلی لاؤ پکائیں، ہم تو تھک گئے، بھوک بھی لگ گئی۔ تو عرض کی وہ تو مچھلی جہاں ہم پہلے ٹھہرے تھے نا وہاں نکل کے بھاگ گئی۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا جی میں بھول گیا۔ فرمایا ہم نے جانا بھی وہی تھا نا، چلو واپس۔ پھر واپس اپنے قدموں کے نشان پہ چلتے آئے، اور ساتھ دیکھتے رہے دریا کا کنارہ تھا، ریت تھی کہ مچھلی جہاں پہ بھاگی تھی تو مچھلی کا نشان ریت میں لگا ہوا تھا، لہذا اس جگہ پہ واپس پہنچے۔ ایک بندہ نظر آیا، اس کو کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا انا بعرض کا السلام، اور یہاں سلام لینے والا کون آ گیا؟ کہا جی میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون سے موسیٰ ہو؟ کہا میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔
کہا اچھا اگر بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو تو سنو، ایک علم اللہ نے تمہیں دیا جو میں نہیں جانتا، اور ایک علم اللہ نے مجھے دیا جو تو نہیں جانتا۔ پھر کہا دریا میں ایک کشتی تھی، کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی، اس نے چونچ پانی کی بھری اور اڑ گئی۔ کہا موسیٰ وہ چڑیا دیکھ رہے؟ جی جی۔ میرا علم اور تیرا علم اور ساری مخلوقوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس دریا سے یا سمندر سے چڑیا نے چونچ بھر کے پانی اٹھا لیا۔ اللہ کا علم سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہمارا علم جتنا پانی اس چڑیا نے لیا اتنا بھی نہیں۔ لہذا عرض کی بات کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، تم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ مجھ سے کچھ باتوں کا ظہور ہوگا تو تم نے پوچھ لینا، اگر پوچھ لیا تو رہ نہیں سکتے، اگر خاموش رہ سکتے ہو تو رہ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی میں خاموش رہوں گا۔ تو یہاں سے ان کا واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور کچھ اشارات دیے ہیں۔ اس واقعہ کی مزید تفصیل اور اگلا حصہ شاہ ذوالقرنین کے واقعات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں لائیں گے۔ اللہ پاک یہ پارہ 15واں سننے والے سنانے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی کتاب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔